الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا ہے، کھیل کود بنا لیا ہے۔ وہ یا تو یہودی ہیں یا اہل کتاب ہیں کہ جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ دی گئی، یا کفار ہیں جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تم دلی دوستی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو شریعت کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے ولا اور برا کا، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ اوثق عر الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اسلام کا، ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے، سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ رب العالمین کی خاطر کرے، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ رب العالمین کی خاطر رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی سے دشمنی مول لے گا اللہ کی خاطر تو گویا کہ اس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے بھی دشمنی لینے کے لیے تیار ہے۔ کسی سے اگر دوستی کر رہا ہے تو ایمان کی خاطر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ ایمان میں مکمل ہے اور ایمانیات پر عمل کرتا ہے، شریعت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور دوسروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ایمان سے محبت کریں، ایمانیات پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، اور نہیں اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچا ہوا ہے۔ اب کوئی کسی سے نفرت کر رہا ہے یا دور بھاگ رہا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، یا یہ کہ اس کے ایمان ہی میں خلل پایا جاتا ہے، کئی بار اس نے کہا، سمجھایا، ٹوکا، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آ رہا ہے، ایمان میں پختہ نہیں ہے، کوئی بڑی خرابی اس کے اندر عقیدے کی پائی جاتی ہے، وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ اس سے دور رہتے ہیں، آپ اس سے برات کا اظہار صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے ہم اس سے دشمنی لے رہے ہیں، اس لیے ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین کی شریعت پر یہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اصول سے بغاوت کرتا ہے، اس لیے ہم اس سے دور رہتے ہیں۔
تو شریعت کا بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے کسی سے دوری بنائی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ بھی تمہارے دین کو کھیل کود بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق بنا رہے ہیں، اے مومنو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر یعنی جو ایمان والے ہیں، جن کو تم جانتے ہو کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی سے بھی تم دلی دوستی نہ کرو، دل سے محبت سوائے اپنوں کے کسی سے نہ کرو۔ کیونکہ یہ جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں تمہارے لیے یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں تمہارے لیے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور نفرت تو ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور دل میں جو ہے تمہارے لیے چھپائے ہوئے ہیں بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم پریشانی میں پڑو۔ اے مسلمانوں، جب تم پریشان ہوتے ہو، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تو یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دلی دوست بنانے سے بچنا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہیں مصیبت دینے کے لیے یہ اکٹھا ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں آپسی بھی مسائل ہیں۔ یہودی جو ہے عیسائی سے نفرت کرتا ہے اور عیسائی یہودی سے نفرت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے دل اکٹھا ہیں، وہ آپس میں جمع ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں جمع ہیں لیکن ان کے دل بڑے مختلف ہیں، ان میں خود بھی آپس میں بڑا اختلاف ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہاں بات مسلمانوں کی آ جاتی ہے، جہاں بات مسلمانوں کو ایذا دینے کی آتی ہے، تو یہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور مل کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی بعض کے دوست ہیں، لہذا ان سے دور رہو اور ان سے دوری بنا کر رکھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے کہ جو ان سے دوستی کرے گا، اور دوستی کرنے کا یہی مطلب ہے، اور یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی شریعت کی پیروی کرنے لگو۔ جب ان کی باتوں کو تم ماننے لگو گے اور ان کی جو شریعت ہے، بدلی ہوئی جو شریعت ہے، اس پر جب تم عمل کرنے لگو گے تو یہ تم سے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کریں گے اور ان سے محبت کا اظہار کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو ایسا شخص انہی میں سے ہے، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہے، جو شخص یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ ولا اور برا، اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے دوری بنانا، یہ اللہ رب العالمین کا اہم قانون ہے، شریعت کا اہم قانون ہے، لہذا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ جو علماء عقیدہ ہیں، جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف اگر غیر مسلموں کی پشت پناہی کی جائے، یہود و نصارہ کی مدد کی جائے مسلمانوں کے خلاف، یعنی مسلمان حق پر ہیں، یہود و نصارہ اور دوسرے کفار ناحق پر ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنے فائدے کے لیے
غیر مسلموں کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کا تعاون کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر، تو اس کو نواقض اسلام میں شمار کیا ہے۔ نواقض اسلام مطلب ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کر کے، ایمان والے بھائیوں کو پسند نہ کر کے، وہ کفار اور غیر مسلمین کو پسند کر رہا ہے، یہود و نصارہ کو پسند کر رہا ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں مذمت بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی جو یہود و نصارہ اور غیر مسلمین سے دلی دوستی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ایک آیت میں فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی شخص کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ دوستی کرتا ہو ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، ایسا شخص جو ہے کبھی بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا ہے دلی، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لینے والے، یہ چاہے ان کے سگے بھائی ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے خاندان کے دوسرے افراد ہوں، اگر یہ لوگ بیٹا ہے، اگر اللہ کا دشمن ہے تو یہ اللہ کی خاطر ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر باپ ہے، بیٹا ہے اور باپ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، تو یہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ کی خاطر۔ خاندان کے دیگر افراد اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، تو یہ شخص اپنے خاندان کے تمام افراد کو اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا مثالیں موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، نوح اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، اسی ولا اور برا کے قاعدے کے تحت کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کے عمل غیر صالح تھے۔ اللہ رب العالمین سے جب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میرا بیٹا تو ڈوب رہا ہے اور اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، اللہ رب العالمین نے ندا لگائی کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، تم جس بیٹے کو اپنے گھر والوں میں سے سمجھ رہے ہو یہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس لیے یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تم نبی ہو، تم ایمان والے ہو، اس لیے جو ہے یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کس کا رشتے میں کیا لگتا ہے، بس اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان کی اہمیت ہے۔ تو اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جائے۔ اور یہی قاعدہ آپس میں مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض فاسق ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے بعض گنہگار ہوتے ہیں، انسان نے بہت سمجھایا، ایک اچھے ایمان والے نے، ایک متقی پرہیزگار نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے اگر اس سے دوری بنائی جائے تو اس پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں، آخرت میں اللہ رب العالمین آواز لگائے گا این المتحابون بجلالی، کہ میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا کہ جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، ان کو لایا جائے اور ان کو میں اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ المتحابون فی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور،
ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رکھے ہوئے ہوں گے. یغبطہم النبیون والشہداء، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر انبیاء بھی فخر کریں گے، رشک کریں گے، اور شہداء رشک کریں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، آپس میں اگر متفرق ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے متفرق ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں جو مشہور حدیث ہے جس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ. اس کی فضیلت اسی لیے ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ چاہے تو ظلم کرے، چاہے تو انصاف سے کام لے. اختیارات ہوتے ہوئے، پورا پاور ہوتے ہوئے اگر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لے رہا ہے تو ایسے بادشاہ کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا شخص، ایسا نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری. جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، کیونکہ جوانی کی عمر جو ہوتی ہے بگڑنے کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں اگر بندہ تمام آلائشوں سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو ایسی عبادت، ایسے نوجوان کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، نماز کا پابند ہے، فجر پڑھتا ہے تو ظہر کے انتظار میں رہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو تو ظہر پڑھے، ظہر پڑھ لیتا ہے تو عصر کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے. ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسرا شخص، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 شخص کہ جو جب جمع ہوتے ہیں آپس میں تو اللہ رب العالمین کے لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی ان کی دوستی اللہ رب العالمین کی خاطر ہوتی ہے، اور جب آپس میں الگ ہوتے ہیں تو ان کا یہ الگ ہونا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوستی کرتے ہیں. موضوع بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم دوستی کرتے ہیں، لہذا ہم اپنی دوستی سے فائدہ اٹھائیں، دوستی سے فائدہ اٹھائیں. اگر ہمارا دوست کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے، عقیدے کی اصلاح اس کے اندر نہیں ہے، لہذا ہم عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کوشش کریں. اور اگر حتی الامکان کوشش کے باوجود وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، عقیدے کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، تو ہم اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ اس دن یعنی آخرت میں کہ یہ جو دوست ہیں دنیا کے، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے پرہیزگاروں کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور اس دن مارے افسوس کہ انسان جب کفِ افسوس ملے گا تو کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اس مقام پر نہ پہنچا ہوتا. فلاں کو دوست بنایا ہم نے، خود بھی بگڑا، وہ ہم کو بھی بگاڑا. تو صحبت یہ بڑا معنی رکھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اچھی صحبت والے کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، کہ کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھے، بھلے ہی عطر اس سے نہ لے لیکن عطر کی خوشبو اس کو ضرور مل جائے گی، عطر کی خوشبو ضرور مل جائے گی. اور اگر کوئی بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھا ہے، بھلے ہی چائے نہ پیے، کچھ نہ لے اس سے، تو بھٹی کا دھواں اور بھٹی کی آنچ اس کو ضرور لگ جائے گی، ضرور لگے گی. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اسی لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی بھلائی کی توفیق دے دے.
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا حشر کرے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر کسی سے محبت کی جائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کسی سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو بس وہ آپ کا ساتھ، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے سجدہ کیا کرو، کثرت سے نوافل کی ادائیگی کیا کرو، اللہ رب العالمین تم کو ہمارا ساتھ نصیب فرمائے گا جنت میں اگر تم کثرت سے سجدے کی ادائیگی کرو گے۔ تو اس لیے آج آپ دیکھیں کہ یہ صحبتیں جو ہیں ہمیں بگاڑ رہی ہیں، ہم نہ جانے کن کن لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور دوستی کا پیمانہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں حالانکہ ان کی حرکتیں انتہائی قبیح ہوتی ہیں، پتہ چلا کہ وہ جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ شراب کا معاملہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جو شراب پینا سیکھے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ غلط صحبت میں بیٹھے۔ اور آپ دیکھ لیجئے نشہ کرنے والے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ نشہ شروع کیسے کیا، یہ گٹخا کھانا شروع کیسے کیا، تو یہی بتائے گا کہ ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، ایک ایک دانہ ہمیں وہ دیتا تھا، اور ایک ایک دانہ کھاتے کھاتے آج ہم اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ صحبتیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں، لیکن اگر یہ صحبت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اللہ کی خوشی کے لیے ہوگی، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ہوگی، تو یہ جو محبت ہوگی آپس کی یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اور آپس میں اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو دوسرا ہمیں ضرور ٹوکے گا، اور اگر سامنے والا غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ضرور ٹوکیں گے۔ یہ ایسا کب ہوگا کہ جب ہماری دوستی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی یا ہماری دشمنی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہوں تو اللہ رب العالمین کی خاطر دور ہوں۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔